Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कारी साहब, अब ये क्या लगता है कि साजिश या मुदाखलत से बात बहुत आगे नहीं निकल गई है? अब तो ये फैसला होना है कि भाई कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि अगर ये साजिश है तो क्या इमरान खान की तरफ से ये इदारों को भी इसके बीच में नहीं लाया जा रहा या उन पे भी इल्जाम नहीं आ रहा है सर? चूंकि वो अब अपने जलसों में ये पूछ रहे हैं ना कि अगर मैं वजीर आजम था तो अमेरिका किससे कह रहा था कि मेरी हुकूमत को गिराया जाए? दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अमेरिका जो है वो इनको क्यों हटवाना चाहेगा। एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आई है, अब तक नहीं आ रही है। इन्होंने हाइड्रोजन बम बना लिया था। आजाद खारजा पॉलिसी कहते हैं मेरा रशिया चले गए तो रशिया में लोग नहीं जाते हैं, रशिया में लोग नहीं जाते हैं, रशिया में हम नहीं जाते हैं। रशिया कौन सी ऐसी ममनुआ इलाका है कि जहाँ जाना पाकिस्तान के जाने में फर्क है ना? और ये कि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इनके जाने में कौन सा प्रिकॉशन ऐसा था कि जिसमें इनको नहीं जाना चाहिए था? क्या इनको तो वहां जाकर पता चला कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। उस वक्त तनाज़ा तो चल रहा था कि जर्मनी जो है वो यूक्रेन से डिस्टेंस करे, ये अमेरिका का मुतालबा ये चल रहा था। वो पाकिस्तान ने कैसे समझ लिया कि वो हमसे भी डिस्टेंस कराना चाहता है? नंबर एक। नंबर दो ये है कि कौन सा वहां पर एग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को तकलीफ हुई? कौन सा वहां एमओयू साइन हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को तकलीफ हुई? वो खैर से खाली हाथ गए, खाली हाथ नहीं दूंगा। वो कहते हैं इस पे तकलीफ थी। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। रूस जाना उनका कोई अमेरिका के लिए कोई खतरे की बात नहीं थी। ठीक है। इसलिए कि पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पर थे। जब ये आए, ये खुद भी यही कहते हैं कि सारे इदारे एक पेज पर थे। फिर तो अमेरिका को एक हमागीर किस्म की जंग छेड़नी चाहिए, वो इस तरह नहीं है। अच्छा लगाई साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल करूं, जरा क्लियर करें आप। सर क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अमेरिका की ये तारीख नहीं है कि वो नापसंदीदा हुकूमतों को खत्म करता रहा है? यही उसने ईरान में किया, सऊदी अरब में किया, और यही उसने देखें क्यूबा, वेनेजुएला और तुर्की में भी करने की कोशिश की थी सर। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक नहीं बहुत सी मिसालें हैं। बहार अरब थी, इसीलिए जो बहार अरब में वहां से उन्होंने शुरू किया, ट्यूनिस से फिर आगे बढ़े, और जी वो वहां से बढ़े, ट्यूनिस, अलजायर, वहां से होते हुए जो है वो मिस्र के बाद फिर वहां जाकर यमन में किया और लीबिया में किया। जिस तरह से बेदर्दी से, बेरहमी से, सफाकी से, दरिंदगी से जिस तरह कज़ाफी का मर्डर किया गया है, तो ये अमेरिका की चीजें हम जानते हैं। अमेरिका के साथ चले अब आप मैं बताता हूँ मुदाखलत क्या होती है। मुदाखलत ये होती है कि अमेरिकी वजीर खारजा और अमेरिकी CIA का सरबराह दोनों सगे भाई जॉन फोस्टर डुलास, एलन फोस्टर डुलास कराची में मौजूद थे और दोनों ने वहां से अमेरिकी सफारत खाना, उसके बराबर में प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहां मुकीम था अयूब खान को साथ लिया और वो साथ लेकर गए ऐवान सदर में और वहां पर अपनी निगरानी में मार्शल लॉ लगवाया और अयूब खान ने जबरदस्ती, जनरल आजम ने एक थप्पड़ मारा और इसको सिकंदर मिर्जा को और रिजाइन पर दस्तखत करवाए। तो मुदाखलत इसको कहते हैं। मुदाखलत इसको कहते हैं कि आपका बड़ा पीर जो है पेशावर के करीब यहां से एक जहाज उड़े और रूस की जासूसी करे और वहां से खुर्शीद कहे कि मैंने पेशावर के गिर्द सुर्ख निशान लगा दिया है। मुदाखलत इसको कहते हैं। जो आप कर रहे थे अमेरिका की फरमाइश पर, रूस की जासूसी कर रहे थे, आपके घर से जाकर जासूसी हो रही थी, मुदाखलत इसको कहते हैं। 1000 मुदाखलतें मैं गिनवाता हूं जो आप मर्जी से करते रहे और उनकी फरमाइश पर करते रहे। ये मुदाखलत नहीं थी कि भुट्टो को जो कत्ल किया गया था तो वो फरमाइश पर किया गया था और इसी वजह से कत्ल किया गया था कि वो मुदाखलत की और उनकी वजह से मार्शल लॉ लगा। याह्या खान का मार्शल लॉ, इसका मार्शल लॉ और वो जो है जनाब मुशर्रफ का मार्शल लॉ, ये सारे के सारे मुदाखलतें इमरान खान पे। अब आपको लगता है जुडिशल कमीशन से ये मसला हल होगा? जो कि खान साहब कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ओपन हियरिंग होना चाहिए, उसमें भी खत पेश होगा, उसमें भी सफीर आके ब्रीफिंग देंगे, फिर बहस होगी। लगता है आपको ये नेशनल सिक्योरिटी ने अपना काम सही नहीं किया, इसलिए मामला जुडिशल कमीशन जाना चाहिए? वो आ जाएं, वो बेशक आ जाएं, बेशक यहाँ पर चलाएं। अगर फैसला इनके खिलाफ आता है या इनका नैरेटिव नहीं माना जाता है तो ये 1 मिनट के लिए नहीं मानेंगे, फिर अदालत पर चढ़ दौड़ेंगे। अभी ये पाकिस्तान के अवाम पर चढ़े हुए हैं, इसके बाद जो है वो अब पाकिस्तान के हमारे या अब आर्म फोर्सेस पर जो रोजाना उनका जो ग्रुप है सोशल मीडिया का, जिस तरह से वो आर्म फोर्सेस के साथ कर रहा है, नाम लिख कर जो कर रहा है, अब ये फिर जजों के नाम लिख कर करेंगे।
اب یہ آپ نے ایک مصیبت سر اس پال پہ لی ذرا ہے. ابھی جب آتے پال ہیں رہے تو تھے تو سمجھ رہے آپ ہیں کو کہ سارے سوچنا ادارے چاہیے میرے تھا. خلاف ہیں. میں ذرا اس پہ جو ابھی آپ نے بات کی محسن بیگ صاحب کا پہلے کامنٹ لے لوں. محسن بیگ صاحب معاملہ وہی کھڑا ہے جہاں سے پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے اور آپ چھوڑ کر گئے تھے نا. تو کیا بس یہ سازش کی بات کرنا یا پھر ملک کے اوپر یہ ملک دشمنی کے الزامات لگا دینا کسی پہ بھی, یہ صرف الزامات ہی لگتے رہیں گے یا کبھی یہ چیزیں ثابت بھی ہو سکیں گی, یا صرف مقصد جو ہوتا ہے وہ وقتی اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں, روز بولتے ہیں, اور اتنی تواتر سے بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی ان کو سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جھوٹ ہے. یہ جو سازش کہہ رہے ہیں, مراسلہ آیا 8 تاریخ کو آیا, آپ 27 تک اس کو جیب میں لگ کے پھرتے رہے, پھر اسی ڈیوڈ لو کو آپ نے بلایا بھی دوبارہ, پھر OIC کے لیے بھی آپ نے بلایا. آپ کس کو کانگریس کے وقت سے ملاقات کی انہوں نے. مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی نیریٹو نہیں تھا, 4 سال تقریباً گورنمنٹ کی, اس پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا. عوام میں کیسے جاتے؟ امریکہ کا نعرہ لگا دیا, پہلے امر بالمعروف کا نعرہ لگایا. مطلب آپ جیسا, آپ کا ماضی بھولا ہوا ہے, آپ کا کریکٹر کیا تھا. ٹھیک ہے جی, بیٹی ہے تو اس کو مانتے ہی نہیں ہو, یہاں جو کچھ کرتے رہے اس کو آپ مانتے نہیں ہو. یہ جو لغاری صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشل, میں اس حق میں ہوں, بناؤ جوڈیشل کمیشن اور بتاؤ کہ کیا ہوا ہے, اور جو جوڈیشل کمیشن آپ کو سزا دے گا ایکسپٹ کرو گے؟ آرٹیکل 6 کو نہیں لکھ کے دے نا, تو پھر بناؤ جوڈیشل کمیشن. یہ نہیں مانے گا. یہ تو دن میں 6 دفعہ اپنا قبلہ بدلتا ہے. میں اس کو زیادہ جانتا ہوں, مجھے پتا ہے یہ کیسے عوام کے پاس جائے گا. کیا کیا آپ نے 4 سال میں جو اب آئندہ آپ کو الیکشن؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کل کی اپوزیشن نے خان صاحب کو ایک نئی سیاسی زندگی دے دی ہے؟ ان کے ذرا جلسے تو دیکھیں, اس میں کتنے لوگ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں لوگ اپنے تیار رہے ہیں محلے کی لیول پہ, گلی کے لیول پہ. جو معاشی حالات خان صاحب نے کیے, گورننس کا جو حال سر وہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے. آپ کو ایک بات کر رہا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں میری عرض سن لیں کہ اس میں پاکستان میں لوگ ایسے ہیں جو میلوں ٹھیلوں جلسوں میں جاتے ہیں, ورنہ اس شخص سے پوچھا جائے کہ تمہیں گورنمنٹ دی, تمہیں حکومت دی, تم نے کیا کیا سوائے جھوٹ بولنے کے, اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کریں گے, لیں گے, دیں گے. وہ 4 سال تم رہے ہو یہاں, سر وہ کہیں گے 5 سال پورے ہوتے. دیکھیں کس ڈٹھائی سے جھوٹ بولتا ہے, کس ڈٹھائی سے یہ بیٹھا رہا, اور اس کے جو حواری ہیں دوسرے گورنر, وہ پریزیڈنٹ, اوتھ نہیں لینا, مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں. اسپیکر یہ زیب دیتا ہے. تم جمہوریت کو مانتے ہو؟ عمران خان جمہوریت کو مانتا ہے, جو آئین توڑا, جو سب کچھ کیا. یہ ایک ایسا شخص, ایسی ذہنیت کا شخص ہے جو فل کنٹرول چاہتا ہے, فل ڈکٹیٹرشپ چاہتا ہے. وہ کسی آئین کو نہیں مانتا, کسی رول کو نہیں. یہ جمہوری نظام کو وہ کیا مانتا ہے؟ آپ نے پچھلے مہینے دیکھ نہیں لیا کیا کیا اس نے. یہ جھوٹا آدمی ہے, اپنا نیریٹو بدل رہا ہے. امریکہ سازش کرے گا تمہارے خلاف, امریکہ سازش کرے گا. خوش نہیں تھا نا امریکہ؟ نہیں, کس نے خوش نہیں تھا؟ آپ بتاؤ نا, کیا آپ نے کیا توپ چلا دی؟ کچھ کیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا. آپ ترلے منتے واسطے کرتے رہے کہ فون کال آ جائے, انہوں نے نہیں کیا آپ کو. لیکن ایک بات, بائیڈن کی کال ابھی تک شہباز شریف کو بھی نہیں آئی ہے, وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے آئی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں سر, ایک تو بتائیے کرٹسی کال اس کا کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اور نہیں آئی تو ابھی ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوئے, باہر کی دنیا میں پرسنالٹیز میٹر نہیں کرتی, ملک میٹر کرتے ہیں. خان صاحب کو یہ سمجھتا ہے میں لارجر دین لائف, میں عالمی. او بھائی تو ایک کنسٹیچوئنسی جیتا ہے, اور جو پہلی دفعہ جو جیتا ہے وہ تو تھینکس ٹو دا اسٹیبلشمنٹ. آپ پہلے الیکشن جیت ہی نہیں تھے پا رہے. تو یہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ورنہ آج بھی ہماری حکومت. تو پھر امریکن کا اچھا بالکل ایسی بات ہے. حقیقت یہی ہے کہ ایک صاحب کی نومبر میں ٹرانسفر ہوئی, جس کو یہ پیچھے سے آج بھی یاد کر رہے ہیں, اور وہ پیچھے سے کام بھی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کوئی ان کے لیے کام نہیں کر رہا. وہ ہوتا تو نہ امریکن سازش ہوتی, نہ کچھ اور ہوتا. ٹھیک ہے نا جی, نہ یہ بندے ادھر ادھر لوگ. میں نے آپ کے چینل میں 50 دفعہ کہا کہ نومبر میں پوسٹنگ ٹرانسفر ہونے دو, پھر خان صاحب کا حال دیکھیں. اچھا, آپ نے جلسے میں سنا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جس نے بھی غلطی کی اب حل یہ ہے کہ فوری الیکشنز کرائے جائیں. بالکل. تو کس نے غلطی کی ہے؟ کس کی طرف ان کا اشارہ تھا؟ تو امریکن سازش ہوئی ہے نا. نہیں تو پھر امریکنز کو تو انگلش میں کہنا چاہیے تھا, بھی آپ سے غلطی ہوگی, واپس لے آؤ مجھے. یہ جھوٹا آدمی ہے. یہ یو ٹرن لے سکتے ہیں عالمی سازش والے بیانیے سے اپنے؟ اس کے پاس اس کے علاوہ کیا ہے پبلک میں جائے؟ پہلے دن اس نے خط لہرا کے, وہ بھی اس نے وائلیشن کی ہے لا کی. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو اوپن کر دیں. نو, بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں, ہم نے افغانستان میں خان صاحب کے 10 بیان اٹھا لیں جو میں سمجھتا ہوں افغانستان میں مداخلت تھی. آپ نے انڈیا کے ساتھ جو بیانات دیے وہ بھی تو مداخلت تھی. یہ جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہوتے ہیں جہاں آپ کا اثر رسوخ ہوتا ہے,
وہاں پہ یہ دیکھیں اس کو ڈیوڈ لو نے جو بھی کہا وہ غیر رسمی طور پر کہا, ٹھیک ہے نا جی, وہ آپ کے ہاں ڈیوڈ لو. جی سر ایک سیکنڈ سر, میں تو تہاڈی گل چ بولیا ہی نہیں, تسی انہاں تعریفاں کیتیاں نے ہوزیاں, ساڈی بھی سن لو نا, کہ جھوٹے شخص دی میں تعریف تے کر لواں نا. میں تہاڈی بھی تعریفاں کراں گا, لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, وہ قوم کو ورگلا رہا ہے. ہمارے جو آزاد فورن پالیسی وہ کہہ رہا ہے, اس سے ہمیں اتنا ڈیمیج ہوا ہے. کون سی آزاد فورن پالیسی؟ سعودی عرب ناراض, گھڑی بیچ کے کھا گئے, ہار بیچ کے کھا گئے. ابھی یہ توشہ خانہ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے, دوسروں کے خلاف تو ریفرنس چل رہے ہیں. وہ چل رہے ہیں, اس نے تو بیچ دیے, اس نے واپس خرید لیا. کتنی انسلٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ دوسری بات, ابھی یہ تلاشی میں اور چیزیں بھی نکل آئی ہیں جو ڈکلیئر ہی نہیں کی ہوئی تھی. اینی وے, ایسا شخص اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتا ہے, اپنے آپ کو ہیرو بھی کہلاتا ہے, اپنے آپ کو ریفارمرز بھی کہلاتا ہے. اتنے بڑے بڑے جلسوں کو دیکھ کے تو وہ یہی کہیں گے نا, جلسے کوئی میرٹ تو نہیں ہے, جلسے پہلے نہیں ہوئے. آپ نے گورنمنٹ دی نا 4 سال, اس کو کیا کیا اس نے, ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا. یہ سوال ہم اس وقت کرتے ہوئے اچھے لگتے جب اپنی مدت پوری کرتے. نہیں, مدت کو چھوڑیں, پوری کرنے دینی تھی مدت. پھر 4 سال میں کچھ نہیں کیا تو سال میں کر لیتا. 1 سال پھر بھی رہ گیا, کیا آخری سال تو کہتے ہیں اسی میں تو رزلٹ سامنے آتے ہیں. جی عارف